بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو پیغام میں مرزا علی مرزا جہلمی اور حنیف قریشی اور غامدی کے بارے میں مختصر سی باتیں حقیقت پر مبنی عرض کی تھیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ شیطانی پروگرام کے حامل ہیں۔ موجودہ مختلف ناموں سے جو امت کے اندر گمراہ فرقے گزرے ہیں، ان کے مشن اور پروگرام کے حامل اور حامی ہیں۔ ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے آج تک جو امت کے اندر فتنے پیدا کرنے کے لیے، امت کا شرازہ بکھیرنے کے لیے، امت کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے، امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے معتزلہ کا فرقہ گزرا ہے، اور اس طریقے سے گمراہ فرقے گزرے ہیں، چاہے وہ سباعیت کا ملعون فرقہ ہو، چاہے وہ اہل قرآن کے نام سے انکار حدیث کا فتنہ ہو، پرویزیت کے نام کا کوئی فتنہ ہو، اور مختلف عنوانات سے جو امت کے اندر ایسے افراد و اشخاص بے دین لا دین، یہود و نصارہ کے نمائندے اور گماشتے، یورپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے، ان کے نمک خوار کتے جو اکابرین اسلام، امت مسلمہ کی مقدس شخصیات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا ان میں سے بعض یا کسی ایک شخصیت کو بھونکنے والے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کو بھونکنے والے، یا ان میں سے کسی ایک کے خلاف زبان تان دراز کرنے والے، اور اولیاء اللہ، حاملین دین، مبلغین دین، اور آج بھی جو طبقے دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ جہاد کے نام پر کام کرنے والے مجاہدین ہوں، تبلیغ کے نام پر کام کرنے والے مبلغین ہوں، اور مدارس، مساجد، خانقاہیں، ان کے خلاف کسی بھی انداز سے زہر آلودہ تحریریں، زبان، تقریریں، نظریات، اور اپنے من مانے من گھڑت زر خرید مرید بنا کر کے، شاگرد بنا کر کے، جیسا کہ ان تینوں کا جو میں نے نام لیا ہے، ان کا ایک مخصوص طبقہ ہے جو ان کے گن گاتا ہے، اور وہ تنخواہ خوار ہیں، وہ پیٹ کے پجاری ہیں۔ ان کو دین اسلام سے، حق و باطل سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کا مقصد واحد و وحید یہی ہے کہ امت کا شرازہ کیسے بکھیرا جائے، اور امت کے آج کے موجودہ فتنوں کے دور میں ان لوگوں کو اپنے اکابرین سے، اپنے سلف صالحین سے، موجودہ دین کا کام کرنے والے صحیح علماء سے، صحیح مدارس و مساجد خانقاہوں سے دور کیسے کیا جائے، ان سے ان کا اعتماد کیسے ختم کیا جائے، ان کا رشتہ ان سے کیسے توڑا جائے، ان سے کے تعلق کو کمزور کیا جائے، بدگمان کیا جائے، تشکیک پیدا کی جائے۔ یاد رکھیے، اس وقت شیطان تردید اور تکفیر سے مایوس ہو کر کے اب اس کا واحد ہتھیار تشکیک ہے کہ آپ کو، مسلمان کو، مومن کو، بچے کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، دنیا کے کسی شعبے میں کام کرنے والے، خصوصاً دنیاوی علوم کے جو حاملین ہیں، یا مختلف فنوں میں جو مہارت رکھتے ہیں، جو بڑی خدمات، بڑے عہدوں پر ہیں، ایسے لوگوں کے ذہنوں کو شکوک و شبہات سے بھرنا، ان کے اندر تشکیک پیدا کرنا، تاکہ وہ امت کے بارے میں، علماء کے بارے میں، قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ کے بارے میں کم از کم یہ ہے کہ وہ شک میں پڑ جائیں، یار ذرا تحقیق تو کر لیں، پوچھ تو لیں، اور کوئی دیکھ لیں۔ پھر یہ کہ علماء سے ہٹا کر کے نیٹ پر لگانا اور گوگل کے پیچھے لگانا، یہ ساری گمراہی کی تحریکیں ہیں، ارتدادی تحریکیں ہیں، ایمان دشمن نظریات ہیں، جن کا پرچار، یہ تو میں نے 3 کا نام لیا ہے،
یہ تو ایک مہرے ہیں جو نظر آنے والے ہیں، ان کے پیچھے پوری ایک سوچ ہے اور پورا ایک سسٹم ہے جن کا مہرہ یہ ہیں۔ یہ وہ سپیکر ہیں جن سے آواز نکل رہی ہے، جو ان کو پیچھے مواد فراہم کرتے ہیں، جو ان کی تربیت جہاں سے ہوئی ہے۔ اس لیے آپ ان کا کوئی استاذ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے فلاں سے فلاں جگہ سے ڈگری حاصل کی ہے، دینی علوم کے اندر مہارت حاصل کی ہے۔ کسی ماہر دین، ماہر قرآن، ماہر حدیث نے ان پر اعتماد کیا ہے کہ میں ان کے علم کے پر اعتماد کر کے ان کے بارے میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ صحیح اور اچھی سوچ کے لوگ ہیں۔ میں نے وہ چند باتیں کیں تو بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، جو ان کے خصوصی چمچے کڑچے ہیں، چاہے وہ مرزا جہلمی کے ہوں، چاہے وہ حنیف قریشی کے ہوں، چاہے وہ غامدی شیطان کے ہوں، ان کو بڑی کوفت ہوئی ہے، اوپر نیچے تک، آگے پیچھے تک بڑی جلن لگی ہے ان کو۔ لیکن یاد رکھیے، میں نے اس وقت بھی بات اللہ کی رضا کے لیے کی، اللہ کی مخلوق کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کی، اور آج بھی الحمدللہ میں اس موقف پر قائم ہوں، اور اللہ کی مخلوق کو ان ملعونوں کے، شیطانوں کے شر سے بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے علماء پر، ماہرین شریعت پر اعتماد کیجئے، اپنے اداروں پر اعتماد کیجئے، اپنے سلف صالحین کی مستند کتابوں پر اعتماد کیجئے، ان کی زندگی کے نچوڑ محنتوں کی قدر کیجئے، جن لوگوں نے 13 سال روزے رکھ کر کے آپ کے لیے دین کی کتابیں مدون کی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، صاحب ہدایہ کو دیکھیے، امام مسلم رحمہ اللہ کو دیکھیے، ائمہ اربعہ کو دیکھیے، ایک ایک کی زندگیاں پوری کی پوری صرف خرچ ہوئی ہیں، تمام تر صلاحیتیں، استعدادیں، لیاقتیں لگا دیں ہمارے ایمان کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اس کی قدر کیجئے، خدا کے لیے ان شیطانوں سے بچیے، ان کی شیطانی چالوں سے بچیے، ان کے مکر و فریب سے بچیے۔ یہ غلاظت کی پلیٹ کے اوپر یہ حلوے کا لیبل لگائیں گے، یہ غلاظت کی پلیٹ کے اوپر مزین کر کے اس کو میک اپ کرا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اندر میں غلاظت ہوگی، اندر میں گندے نظریات ہوں گے، لیکن اوپر سے ملمہ سازی میں یہ لیبل، ٹائٹل قرآن کا لگائیں گے، حدیث کا لگائیں گے، اور قرآن حدیث کی فہمی کا لگائیں گے، حالانکہ آج تک ان کو قرآن و حدیث کی ابجد بھی سمجھ نہیں آئی، الف با بھی سمجھ نہیں آئی۔ کیا خاک یہ دوسروں کو سمجھائیں گے، میری آپ کی رہنمائی کریں گے؟ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے میرے بھائیوں، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے میرے بھائیوں۔ خدا کے لیے اپنے ایمانوں کی حفاظت کیجئے، ان فتنوں سے بچیے، ان جیسے اور جو فتنے ان سے بچیے۔ پتہ نہیں قیامت تک آنے والے زمانوں میں اور کیسے کیسے فتنے سامنے آنے والے ہیں پیدا ہونے، ان سے اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو بچائیے۔ خدا کے لیے اس کی فکر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ باقی جو وہ کہتے ہیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے جب ان کی دجل کو ہم تشدد بام کریں گے، ان کے مکر و فریب کی مکڑی والی جالوں کو جس وقت ہم ان کی تار بوت کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، اور انہوں نے اس کے لیے واویلا کرنا ہے، چیخ و پکار کرنی ہے، لیکن ڈاکٹر مریض کی چیخ و پکار کو دیکھ سن کر کے کبھی بھی آپریشن چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ان کی حقیقت لوگوں کو بتا کر کے ان کے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔